الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں سردار آباد میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ اپنے بیان کو کچھ مزید آگے بڑھایا جائے، ایک روایت سنیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم تلاش کیا تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول کی برکت سے ہم علم دین کے حصول کے لیے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اب اس روایت میں ہم نے بشارت سنی کہ جس نے علم تلاش کیا تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اب اس میں بشارت موجود ہے، شیطان ہرگز نہیں چاہے گا کہ ہم اس بشارت سے حصہ پائیں، تو وہ طرح طرح کے حیلے بہانے ہمیں سجھائے گا۔ ہم کبھی موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے، کسی کو میسج کر رہے ہوں گے، کسی کا میسج آئے گا تو میسج پڑھ رہے ہوں گے، یا کوئی ہمارے ساتھ کا اسلامی بھائی ہوگا اس سے ہم گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہو سکا تو مکمل بیان توجہ سے سنیں گے، اور سیدی امیر اہل سنت بیان کی ابتدا میں اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی ثواب کمانے، ثواب کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کڑن ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سنتوں کی پیکر بن جائے۔ تو اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے درد کو سمجھتے ہوئے بیان میں بتائی گئی سنتوں پر عمل کریں گے۔ بیان توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ علم کا ایک درجہ اسے توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ بیان توجہ سے سنیں گے۔ بیان کے ضروری اہم مدنی پھول اسے تحریر بھی کریں گے تاکہ اس کا مطالعہ ہم بعد میں بھی کر سکیں، اور بعد میں مطالعہ کرنے کی برکت سے اس مدنی کام پر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے گی۔ بیان سن کر اس کی نیکی کی دعوت دوسروں کو پہنچا کر مدنی کام بڑھائیں گے۔
اپنے وقت کو، چونکہ ہم مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہ چونکہ ہم نیک کام کر رہے ہیں تو اپنے وقت کو نیک کام میں گزارنے کی نیت سے یہ بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح بیان میں ذکر الہی بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگا، اور یہ بیان اس کا بہترین ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بنیت ذکر بیان سنیں گے۔ دین کی باتیں سیکھنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے، لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ادا کرنے کی نیت سے بیان سنیں گے۔ اور بھی مزید اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، دو زانو بیٹھ کر جس قدر ممکن ہوا توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، تھک جائیں گے تو پھر چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اس انداز سے نہیں بیٹھیں گے کہ کسی کے لیے بد نظری کا سامان کریں، اس انداز سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یوں حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہوئی تو ٹیک لگا کر بھی بیان نہیں سنیں گے، انشاءاللہ اس سے یکسوئی بھی حاصل رہے گی اور توجہ بھی اس سے انشاءاللہ بڑھے گی۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان ساری نیتوں کے مطابق ہم بیان سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں، اور شیطان کو بھی یہ حکم دیا کہ یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرے، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، راندہ کر دیا گیا۔ اس نے اس کے بعد قسم کھائی کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بہکا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو مخلصین بندے ہیں وہ تیرے دام تزویر میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان اس کے بعد سے اس کام میں لگ گیا کہ اس نے شروع دن سے لے کر آج تک ہزاروں برائیاں اس کو زینت دی، اور کئی برائیوں کو ایسا حسن والا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، بندوں کے سامنے پیش کیا کہ بندے ان برائیوں کو اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے کرتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی میں منہمک ہوتے چلے گئے، اور آج سے لے کر آخر دن تک برائیاں یہ جاری ساری رہیں گی اور دنیا پر اپنی اپنی بدبختی کے سائے ڈالتی رہیں گی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو شیطان نے برائیوں کو مزین کیا، زینت کے ساتھ یہ برائی کو پیش کرتا ہے اور ہم جو اس میں منہمک ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے اعضاء پر غور کریں تو ہمارے اعضاء میں سے کئی اعضاء یوں تو گناہ کرتے ہیں، لیکن دو بڑے اعضاء ہیں کہ جو گناہوں میں بہت زیادہ شیطان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ایک ہماری آنکھیں اور ایک ہماری زبان۔ یہ زبان اس قدر بے احتیاطی کرتی ہے کہ یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ تعالی کے بندوں کے حقوق بھی بعض اوقات ضائع کر دیتی ہے، دل آزاریاں کر دیتی ہے۔ ان آنکھوں سے بندہ اپنے مسلمان بھائی کو گھورتا ہے بلا ضرورت، بلا اجازت شرعی اپنے مسلمان بھائی کو گھورتا ہے، ان آنکھوں سے بد نگاہی کرتا ہے، جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ان چیزوں کو یہ تکتا ہے، دیکھتا ہے اور یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ زبان، اس سے وہ غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کھاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں
کے عیبوں کو اچھالتا بھی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے اس زبان کے ذریعے بندہ کر گزرتا ہے، اور یوں اپنے رب کی نافرمانی میں مصروف رہتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اس زبان کی ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑی برائی، مسلمان کی دل آزاری اور مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنا، یہ سنتے ہیں، اور اس کو سننے سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے اندر سے یہ دونوں برائیاں اور دیگر ساری برائیاں ختم کریں گے۔ سب مل کر نیت کریں انشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، وہ کسی طرح بھی اس کی تذلیل کا باعث نہ بنے۔ دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرنے کو عیب جوئی کہا جاتا ہے۔ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو، احیاء العلوم میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اس کو ظاہر کر دیا جائے، یہ عیب جوئی ہے۔ خواہ جس کی طرف سے کیا ہے اس کو برا لگے یا جس سے کیا ہے اس کو برا معلوم ہو، خود کسی تیسرے آدمی کو ناگوار گزرے، تو پتہ چلا کہ اگر زبان خاموشی کی عادت بنا لے، قفل مدینہ جو ہم کہتے ہیں، بلا ضرورت بھی نہ بولے، تو اس کو بلا ضرورت بولنے سے روکنے کی یہ برکت ہمیں ملے گی کہ انشاءاللہ گناہوں سے یہ گنگ ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، اس کا تالا لگ جائے گا۔ اور اگر اس زبان کو ہم نے قابو میں نہ کیا اور اس زبان سے کی جانے والی گفتگو کو ہم نے عمل نہ سمجھا، جیسے ہم ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتے ہیں اس کو عمل سمجھتے ہیں، قدموں سے کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو عمل سمجھتے ہیں، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو عمل سمجھتے ہیں، لیکن ہم گفتگو کو عمل نہیں سمجھتے۔ تو جب تک ہم اس کو کوئی عمل نہیں سمجھیں گے اس وقت تک شاید اس کی تباہ کاریوں سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس کی گفتگو کو جو ہم بات کرتے ہیں اس کو بھی بندہ عمل سمجھے کہ میں یہ کوئی عمل کر رہا ہوں، تو جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میں جو کلام کر رہا ہوں یہ کوئی عمل ہے، تو یوں بہت ساری برائیوں سے اپنے اس گفتگو میں وہ بچ جائے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ میں یہ جو گفتگو کرنے چلا ہوں، میں یہ جو جملے ادا کرنے والا ہوں، اس سے کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اس سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، اس سے میں جھوٹ تو نہیں ادا کر رہا، یہ عمل ہے، تو اس سے میں کہیں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ تو یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بندہ گناہوں سے، اس زبان کی بے احتیاطی سے اور اس زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنا عیب جوئی ہے، پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنا یہ عیب جوئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف زندہ آدمی کے عیب بتانا ہی منع نہیں، بلکہ مردے کا عیب بتانا بھی عیب جوئی ہے اور یہ بھی ممنوع ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ آئیے غور کرتے ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیب نکالنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، عیب کھولنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، عیب ڈھونڈنے کی جو بات کی جا رہی ہے، میرے اندر تو یہ برائی نہیں ہے، لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے جس طرح غیبت کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، دل آزاری کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، چغلی کے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اسی طرح کس طرح ہم عیب کسی کے کھولنے میں اور عیب بیان کرنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرف سے کوئی ایسی بات ملتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا دماغی توازن صحیح نہیں، عقل موٹی ہے۔ اگر لڑکی دیکھنے گئے، گھر والے اپنے کسی بچے کے لیے لڑکی دیکھنے گئے اور اب وہ اس کو پسند نہ آئی، تو اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی تو وہ بھی غور کریں کہ جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو پھر آ کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تو سوکھی لکڑی کی طرح ہے، اس کی تو ناک، یہ تو ناک سے بولتی ہے، بڑی بدصورت ہے، کالی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نسب کا عیب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بدکار ہے، اخلاق
کا عیب بیان کیا جاتا ہے کہ ڈھونگ کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، بد زبان ہے، کام چور ہے، غصے والا ہے، سب کو دکھانے کے لیے روتا ہے، آتا ہے تو جان نہیں چھوڑتا، اس کے بیان میں کہاں دم ہوتا ہے؟ یہ تو بے نمازی شخص ہے۔ اسی طرح لباس کا عیب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے کپڑے بڑے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جس مسلمان کا عیب نکالنے جا رہے ہیں، کاش اس کے عیب کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیتے، ہم یہ غور کر لیتے کہ میں جس کا عیب بیان کر رہا ہوں، جس کی پوری جسمانی ساخت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس کو بنانے والا میرا خالق اور مالک اللہ عز و جل ہے، تو پھر یہ میں کسی کا عیب نکالنے والا نہیں بنوں گا۔ اگر میں یہ غور کر لوں کہ میں جس کا عیب بیان کر رہا ہوں، میں جس کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، اس کو بنانے والا تو میرا خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، تو میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے اسے بھی پیدا کیا ہے، تو میں اپنے اندر کسی برائی کو اچھا نہیں سمجھتا، یا میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری برائی بیان کرے، تو میں کیسے اس شخص کی برائی بیان کروں؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی کے عیب کو چھپانا، کسی کے برائی کو چھپانا، یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہماری شریعت میں بیان کی گئی۔ ایک فرد کی عیب جوئی دوسرے کے سامنے کی جاتی ہے تو دوسرے کی نظر سے وہ فرد گر جاتا ہے، اور ہماری شریعت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ کتنی پیاری شریعت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جائے، یہ ہماری شریعت کو گوارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی عیب کا یا کسی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ فلاں میں وہ برائی ہے، پھر بھی ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فلاں شخص کی اس برائی سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو پھر وہ برائی بیان کی جا سکتی۔ مثلا کوئی ٹھگ ہے، ٹھگ لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، فریب کر لیتا ہے، اور دوسرا شخص آیا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ کاروبار شروع کرنے والا ہوں، وہ جو زید ہے اس کے ساتھ میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، آپ اس کے متعلق مجھے کیا رائے دیتے ہیں؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ زید میں یہ برائی ہے کہ وہ لوگوں کی رقمیں نہیں دیتا، واپس نہیں کرتا اور رکھ لیتا ہے، اور ٹھگ آدمی ہے، لوگوں کو ٹھگ لیتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کر لیتا ہے، تو ہم اسے یہ بتا دیں کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، لیکن اگر زید میں دوسرے بھی عیوب ہیں تو اس وقت بھی ان دوسرے عیوب کو بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس وقت بھی ہمیں ان دوسرے عیوب کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس پیاری شریعت کو یہ گوارا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کا انداز سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی گرفت بذریعہ وحی ہوا کرتی تھی، اب وحی منقطع ہو گئی، اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کے مطابق مواخذہ کرتے ہیں، پس جس کے اچھے اعمال سامنے آئیں گے ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب کریں گے، اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اس کے باطنی معاملے کا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جن عیوب کو چھپایا ہے اس کی تفتیش کرنے سے بچو، اس کی تو میں پڑنے سے بچو۔ جن عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے چھپا دیا ہے ان عیبوں کی تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے تو کیا کہنے ہیں، آپ تو ہمیں آنکھوں کی بے احتیاطیوں سے بھی بچاتے ہیں، زبان کی بے احتیاطیوں سے بھی بچاتے ہیں، ہمیں ہمارے شیخ طریقت ایسا دیکھنا چاہتے ہیں
کہ ہم خوف خدا والے بن جائیں. ہمارے شیخ طریقت ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم عشق رسول والے بن جائیں. ہمارے شیخ طریقت ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں اور اس آخرت والی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے. تو اس معاملے میں بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جیسے کسی کے اندر یہ بات ہو کہ وہ دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہو, دوسروں کے عیوب کی ٹو میں پڑتا ہو, تلاش اور جستجو کرتا ہو کہ اس فلاں شخص میں کیا عیب ہے, اس فلاں شخص میں کیا عیب ہے, اس میں کیا خامی ہے, اس میں کیا کمزوری ہے. تو فرماتے ہیں کہ مکھی اس کی صفت یہ ہے کہ حسین اور جمیل جسم چھوڑ کر پورا وجود چھوڑ دیتی ہے اور آدمی کے پھوڑے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے, زخم پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس میں سے جو گندا مواد ہوتا ہے اسے چوستی رہتی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح اس مکھی کو اس آدمی کے حسن سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ تو صرف پھوڑے والے مقام پر اور وہ تو صرف زخم والے مقام پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ جو بے وقوف مسلمان ہوتے ہیں, جو بے مروت عقل سے پیدل ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں کی خوبیاں دیکھنے کی بجائے مسلمانوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں, اس کی ٹو میں پڑتے ہیں اور جیسے ہی خامی ملی اس کو لوگوں میں کہتے پھرتے ہیں, بھڑاسے نکالتے ہیں, سب کے آگے. اس طرح معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, واقعی کیسی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ مکھی پورے جسم میں حسین و جمیل حصہ چھوڑ دیتی ہے, پھوڑے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. تو وہ مسلمان جو کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنے بیٹھ جاتا ہے, دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے, وہ تو ایسا بے وقوف شخص ہے کہ اس مکھی کی طرح بن رہا ہے کہ جو اس مسلمان کی اچھائیاں چھوڑ کر, اس مسلمان کی خوبیاں چھوڑ کر, اس مسلمان کے اچھے اخلاق چھوڑ کر, اس مسلمان کی اچھی صفات چھوڑ کر, اس مسلمان میں جو کمزوری ہے, جو عیب ہے, جو برائی ہے, جو خامی ہے, اسے ڈھونڈ رہا ہے, اس کی ٹو میں پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں, اور عیب نہ ڈھونڈو. یاد رکھیں کہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا ایک گناہ ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے, اور کسی کی بات کان لگا کر یعنی چھپ کر نہ سنا کرو, اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بعض اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں کسی کے گھر میں جھگڑا ہوا کان لگا کر سنتے ہیں, کسی نے تحریر دی تو وہ کوشش کریں گے کہ میں پڑھ لوں, کسی طریقے سے مجھے پتا چل جائے کہ کیا لکھا ہے. کوئی ایس ایم ایس کیا کسی نے, اب اس نے موبائل کھولا اور ایس ایم ایس پڑھنے لگا تو وہ یوں اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میں پڑھ لوں. کسی کی تحریر کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, چھپی ہوئی بات کی ٹو میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے دل میں تجسس بھرا ہوتا ہے, اور وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے. تو وہی طبیعت ہوتی ہے, تجسس میں پڑے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے یہ کیا بات کی اس نے, انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کیا ایس ایم ایس کیا, کیا ایس ایم ایس پڑھا, انہوں نے کیا تحریر لکھی, کیا تحریر بھیجی, انہوں نے کیا تحریر پڑھی. اس طرح کر کے ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ پتا چلتا رہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مثنوی شریف میں ایک مثال دی ہے, آئیے سنتے ہیں. فرمایا 4 جاہل کہیں جا رہے تھے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچ گئے, وضو کر کے ایک نے اذان دی, ایک امام بن گیا اور 3 مقتدی بن گئے. جماعت ہونے لگی, اتنے میں اس مسجد کا امام آ گیا, کیونکہ یہ تو مسافر تھے, کہیں جا رہے تھے, راستے میں مسجد دیکھی تو انہوں نے اذان دی اور اقامت دے کر نماز کی جماعت شروع کر دی. جو اس مسجد کا امام تھا وہ خود پہنچ گئے, انہیں علم نہیں تھا کہ اندر جماعت ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے وقت پر اذان دینا شروع کر دی.
اب مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بعض اوقات مثالوں سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اس برائی یعنی کسی بھی برائی کی طرف اشارہ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اس برائی کو کرنے والا گویا اس آدمی کی مثل ہے. تو اس میں جو نتیجہ نکالیں گے اور اس واقعے کو ہم پورا سنتے ہیں تو اس کے بعد جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سنیں. فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے اپنے وقت میں اذان دینا شروع کر دی تو جاہلوں میں سے ایک مقتدی، 3 مقتدی تھے، ایک امام بن گیا تھا، تو ایک مقتدی نماز پڑھتے ہوئے بولا امام صاحب اذان ہو چکی ہے دوبارہ نہ دیجیے. اب دوسرا مقتدی کہتا ہے ارے بے وقوف، نماز پڑھتے ہوئے بولتے تھوڑی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تیسرا کہتا ہے کہ واہ بھائی واہ، دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہو حالانکہ تم خود بھی بول رہے ہو. نماز میں بولنا جائز نہیں، تم خود یہ بتا رہے ہو، تو نماز میں تم خود بھی تو بول رہے ہو. چوتھا شخص جو امام تھا نماز پڑھا رہا تھا کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے میں نہیں بولا، مجھے تو نے ہی ثابت قدم رکھا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ہر شخص دوسروں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. دوسروں کا عیب نظر آ جانا آسان ہے مگر اپنا عیب دیکھنا مشکل ہے. دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف ایک انگلی کر رہے ہوتے ہیں تو بقیہ 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں. ہم یہ کیوں بھول رہے ہوتے ہیں؟ اور فرمایا کہ اسی طرح یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور سب خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بولنے لگتا ہے تو ساتھ والا کبھی یوں بھی کہتا ہے کہ بھائی خطبہ سنتے وقت بولنا درست نہیں، جائز نہیں ہے. گویا جس عیب سے دوسرے کو منع کر رہا ہے اسی عیب کے اندر خود مبتلا ہو رہا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے مزید سنتے ہیں. سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک مومن کی طرف سے تجھ میں 3 چیزیں ہونی چاہیے تو تو محسنین میں گنا جائے گا، احسان کرنے والوں میں تیرا شمار ہو جائے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تو مومن کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچا. دوسری بات، اگر تو اپنے مسلمان بھائی کو خوشی نہیں دے سکتا تو اس کو غم بھی نہ دے. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی تعریف نہیں کر سکتا تو اس کی برائی بھی بیان نہ کر. کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچا، اگر تو خوشی نہیں دے سکتا تو غم بھی نہ دے، اور اگر تو تعریف بیان نہیں کر سکتا تو اس اپنے مسلمان بھائی کی برائی بھی مت بیان کر. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو عیب جوئیاں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے سامنے لوگوں کی عیبوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، اگر ان اشخاص میں غور کیا جائے تو ان میں جو اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک جگہ جمع کی گئی ہے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک تو اس لیے کہ بعض اوقات زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے. بس خواہ مخواہ بات میں ہمارا کوئی مقصد ہو نہ ہو، ہماری کوئی ضرورت ہو نہ ہو، یا اس میں کسی طرح کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس بات کرنی. اب بندہ غور کرے کہ زبان کتنا خطرناک آلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیگر جو اعضاء دیے ہیں، ہمیں ہاتھ دیا، ہاتھ سے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا، وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی. ہمارے قدم کے ذریعے اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہم نے اپنے قدم کو بڑھایا تو قدم آگے بڑھ گیا، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے آنکھوں سے کسی کو دیکھنا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم نے آنکھیں اٹھائی، وہ چیز ہم نے دیکھ لی. لیکن بندہ غور کرے کہ زبان جو بولنے کا آلہ ہے، اس زبان کو 32 دانتوں میں قید کر دیا اور پھر اوپر سے 2 اور محافظ یعنی ہونٹ لگا دیے. اتنا خطرناک یہ آلہ ہے کہ اس کو اتنے سارے محافظین اس کے آگے لگا دیے گئے، اتنی ساری قیدیں اس کے آگے لگا دی گئی کہ جب زبان سے بولنا ہو تو احتیاط کرنا کہ یہ زبان بڑے بڑوں کو، یہ زبان کئی لوگوں کو
جہنم میں داخل کروا دے گی۔ اللہ تعالی ہم کو بچا کر رکھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو قربان جائے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات پر کہ آپ نے اس زبان کی جو بے احتیاطیاں ہیں، اس زبان کی جو گناہ ہیں، اس پر ہماری بار بار توجہ دلا کر ایسا ہمیں کر دیا کہ اب بعض ایسے اسلامی بھائی ہیں جو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ خاموش طبیعت بن گئے ہیں، خاموش طبیعت بن گئے ہیں۔ اور پھر امیر اہل سنت تو بار بار ہمیں وہ نعرے بھی لگوانے کا کہتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا رہے، وہ احساس زندہ رہے، بیدار رہے کہ ہم نے نہ غیبت کرنی ہے، نہ چغلی کرنی ہے، نہ اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنی ہے۔ تو آئیے مل کر نعرے لگاتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زبان یہ بہت زیادہ خطرناک آلہ ہے، اس سے جو زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ بہت سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ مسلمان کے عیبوں کو بیان کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں طنز کرنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی بات ہوگی تو وہ طنز کریں گے، تو اس طنز کرنے کی وجہ سے بھی لوگوں کی عیب کھل جاتے ہیں، اور اس طنز کرنے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی دل آزاریاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کی ہنسی مذاق کی عادت ہوتی ہے، شوخی طبیعت میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہنسی مذاق میں بعض اوقات اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاریاں کر دیتے ہیں، مسلمان کا حق جو ہے اس کو طلب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سب نیتیں ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گھریلو ناچاکی جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے کا ایک سبب بن جایا کرتا ہے۔ اگر بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا تو ماں سب کو کہتے نہیں پھرے گی، لیکن اگر بہو کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا تو ساس سب کو کہتے پھرے گی کہ میری بہو کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں اگر گھریلو ناچاکی ہوگی تو اس طرح یہ سبب ایک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا عیب کھولتا ہے، اس کی برائی کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گلا شکوہ کرنے کی عادت یہ بھی انسان کو دوسرے مسلمان کے عیب کھولنے کی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح تکبر ہوگا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والا ہوگا تو وہ دوسروں کے عیبوں کو اچھالے گا۔ اگر کسی اور کی تعریف ہو رہی ہوگی اور یہ تکبر میں ایک شخص مبتلا ہے تو وہ اس کی تعریف سن نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ تو چھوٹا ہے۔ اب اس چھوٹے کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی برائی بیان کرے گا کہ اس میں تو فلاں خامی ہے، اس میں تو فلاں کمزوری ہے، یہ تو فلاں چیز کا عادی ہے، فلاں گناہ کا عادی ہے، خواہ اس کی برائی بیان کرے گا، اس لیے کہ جو میرے سامنے اس کی تعریف بیان کر رہا ہے اس کے سامنے اس کی ویلیو ڈی ہو جائے، وہ اس کا گریڈ جو ہے وہ ڈی گریڈ ہو جائے اور اس کی ویلیو کم ہو جائے اور میری ویلیو اسی طرح برقرار رہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تکبر بھی ایک سبب ہے کہ جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی برائی بیان کرنے اور دوسرے مسلمان کے عیب کھولنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ تکبر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوف خدا کی کمی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ جو مسلمان سے دوسرے مسلمان کا ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی عیب دری کراتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے۔ اس کا جو دوسروں کے عیبوں
کو کھولنا اور اس کی تلاش میں لگے رہنا، اس کی توہ میں لگے رہنا، اس کی جستجو کرنا، اس سے بچاتے ہوئے اور ایک مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان کے سامنے نہ بیان کرنا، اس پر علماء نے بڑی پیاری مثالیں دی اور ایک بہت پیارا علاج بیان فرمایا. میں اور آپ دل کے کانوں سے سنتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کیسی پردہ پوشی فرماتا ہے. خدا کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی پردہ دری شروع کر دے، اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا نشان اس کے چہرے پر آ جائے، ایک شخص چوری کرتا ہے، اس کی چوری کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی نشان آ جائے، ایک شخص بے نمازی ہے، اس کے چہرے پر بے نمازی ہونے کی وجہ سے کوئی نشان آ جائے، اگر اللہ تعالی پردہ دری فرمائے، پردہ پوشی نہ فرمائے اور اس کے گناہوں کو اس کے چہرے سے ظاہر کر دے، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ہم سب یہ سوچیں کہ ہم میں سے کون ہوگا کہ جو پھر بچ جائے گا. وہ تنقید کرنے والا بھی سوچے، وہ عیب اچھالنے والا بھی سوچے، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو بیان کرتا ہے وہ بھی سوچے کہ میں کس طرح اپنے مسلمان بھائی کا عیب بیان کروں کہ میرا رب اتنی پردہ پوشی فرماتا ہے، میرا رب میرے اتنے گناہوں کے باوجود میرے سارے عیبوں پر پردہ رکھے ہوئے ہے. میں جب صبح اٹھتا ہوں تو گناہوں سے اپنے دن کی ابتدا کرتا ہوں، میں جب رات سوتا ہوں تو سونے سے قبل بھی گناہ کر کے اپنے بستر پر جاتا ہوں. اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی گٹھریاں گناہوں کی ہونے کے باوجود میرا رب کیسی پردہ پوشی فرماتا ہے، میرا رب کیسی پردہ پوشی فرماتا ہے. تو میرا رب جب اتنی پردہ پوشی فرماتا ہے تو میں کیوں نہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کروں. اور جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قوم بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا کی، مگر بارش نہ ہوئی. وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ کے ساتھ والوں کی میں دعا قبول نہ کروں گا، اس لیے کہ ان میں ایک شخص چغل خور ہے. سب نے توبہ کی، سب نے توبہ کی، اور اجتماعی توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو نازل فرمایا. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں غور کیجئے، نام نہیں لیا گیا کہ فلاں شخص چغل خور ہے، بلکہ کہا گیا کہ ان میں ایک چغل خور ہے، اس کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. جب توبہ کی، اس نے سچے دل سے جب توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا. اب یہ بھی ایک نکتہ ہے، ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو رب کریم اس کے اعتراف جرم کے بعد، یعنی دنیا میں تو یہ ہے کہ جرم کا اعتراف کرو تو سزا بھگتو گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ہے کہ بندہ اپنے جرموں کا اعتراف کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. کیسا کریم میرا مولا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح روایت میں آیا کہ فرشتے لوح محفوظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بندوں کی نیکیاں پڑھتے ہیں، ان کی اچھائیاں پڑھتے ہیں، فلاں نیک کام کرے گا، فلاں شخص نیک کام کرے گا، فلاں شخص نیک کام کرے گا. فرشتے اس لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں ہمارے متعلق یہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن پڑھتے پڑھتے جب بندوں کے عیوب، ان کے نقائص، ان کی برائیوں تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، فرشتے اس کو نہیں پڑھ پاتے، اور یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیوب فرشتوں سے بھی چھپا دیتا ہے. وہ کتنا کریم ہے، اس کا نام ستار ہے. دنیا میں اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. دعا کرتے ہیں اے اللہ، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، مولا حشر میں بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، حشر میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنا. سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کرتے ہیں اس میں کیا خوب بیان کرتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر اعلی حضرت کے اس مناجات میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. فرماتے ہیں یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو،
آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو پردہ رکھیں، جب تک شرعی حاجت نہ ہو، شرعی ضرورت نہ ہو، کسی کے سامنے اسے بیان نہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنی زبان کو قفل مدینہ لگا دیں، اپنی زبان کو بلا ضرورت بھی کلام نہ کرنے دیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگان دین میں سے کئی ایسے بزرگان دین ہیں جن کے واقعات ہم سنیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے بزرگان دین کی کیا شان ہوا کرتی تھی، ایسے روشن ضمیر ہوا کرتے تھے، دلوں کے حال سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے انہیں مطلع کر دیتا تھا، لیکن پھر بھی کیا شان ہوا کرتی تھی۔ سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ حاتم اصم، اصم یہ بہرے کو کہتے ہیں، بہت زیادہ بہرے کو اصم کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یہ اصم کیوں مشہور ہوا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے بزرگان دین کا طریقہ، یہ زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں کوئی آیا، مسئلہ بیان کرنے کے لیے، سوال بیان کرنے کے لیے، اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص پہنچا، اور جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ سے جب سوال کرنے لگا تو اس کی ریح خارج ہو گئی اور آواز کے ساتھ خارج ہو گئی۔ اب بندہ محفل میں ہو، چند لوگوں کے درمیان ہو تو بڑا ایک معیوب فعل سمجھتا ہے، اور کسی بزرگ کی بارگاہ میں ہو تو اور بھی زیادہ اسے معیوب خیال کرتا ہے۔ تو جب حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ کر اس سے یہ فعل ہو گیا تو بڑا سٹپٹایا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ اب جب حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے مسئلہ بیان کیا، حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی آواز کو سن لیا تھا، لیکن اب اپنے اس مسلمان بھائی پر پردہ رکھنا ہے، اس پر پردہ رکھنا ہے۔ فرمایا زور سے کہو، کیا کہنا ہے، زور سے کہو۔ اس نے زور سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور زور سے کہو، کیا کہہ رہے ہو، زور سے کہو۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یار میں تو اتنا زور زور سے بول رہا ہوں پھر بھی انہیں سنائی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھ سے فعل سرزد ہوا تھا یہ بھی انہوں نے سنا نہیں ہوگا، جو مجھ سے فعل سرزد ہوا وہ بھی انہوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اب حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال پوچھا، آپ نے اسے جواب دے دیا، وہ تو چلا گیا، لیکن حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ یہ شخص جس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ گویا میں کم سنتا ہوں، اونچا سنتا ہوں، تو اگر میں کسی اور محفل میں کسی اور شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کی ہلکی سی آواز یا اس کی درمیانی آواز کو سن لیتا ہوں اور اس شخص کو پتا چلے گا تو اسے تو بڑی شرمندگی ہوگی کہ اس دن تو مجھے بچانے کے لیے حضرت نے اس طرح کیا تھا۔ تو حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے آئندہ زندگی کے لیے بھی اس شخص کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، اس شخص کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ جب کوئی بات کرتا تو آپ فرماتے ہیں کہ زور سے کہو، کیا کہہ رہے ہو، اور وہ زور سے بیان کرتا، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ سیدنا حاتم جو ہیں یہ تو اصم ہیں، ان کے سامنے تو بات زور سے بیان کی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ دلوں پر راج کرتے تھے، دلوں کے حال سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں باخبر کر دیتا تھا، لیکن اس طرح لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، صلو علی الحبیب۔